بی جے پی کے ایک جو نپور شرما نام تھی، اس نے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کہی جو نہیں کہنا چاہیے، یقیناً اس نے غلط بول دی ہے، اور سزا کیا ہے؟ نبی کے بارے میں گستاخی کرنے والے، برا بھلا کہنے والوں کا سزا یہ ہے، سزائے موت ہے، اس کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ مسلمانوں نے آواز بھی اٹھائی، مسلمانوں نے آواز کو دفن کر کے نہیں رکھا، مسلمان باہر نکلے اور نکلنے کے بعد یہ کوشش کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے نبی کے بارے میں برا بھلا کہا، نبی کے بارے میں ایسی باتیں کہی جو نہیں کہنا چاہیے، نبی عیاش کا لفظ استعمال کیا، جس کے بارے میں جب ہندو مذہب کی کتابوں مطالعہ کریں گے یا سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، جب سیتا جی کی شادی ہوئی، رام اور سیتا، تو رام کی عمر 13 سال اور سیتا کی عمر 6 سال۔ یقیناً یہ بات صحیح ہے، لیکن ابھی بتانے کے بعد بھی فائدہ نہیں ہوگا، یہ بات تو سننے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس سے مسلمانوں کے جو اہم کردار اور جو قیمتی چیز ہے وہ چھن چکا ہے، اور وہ خود پریشانیوں میں ہے، وہ تکلیفوں میں ہے۔ ہاں، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نپور شرما کو قتل کر دیا جائے، نپور شرما کو مار دیا جائے، یقیناً یہی ٹھیک ہے نا کہ اس کو جان سے ختم کر دیا جائے، نبی کے بارے میں برا بھلا کہنے والوں کو مار دیا جائے۔ چلیے 1 منٹ کے لیے میں نے ان کی باتوں کو مان لیا، مسلمانوں نے جو اعتراض کیا، کہا کہ اس کو مار دیا جائے، میں بھی قبول کرتا ہوں اس کو بھی مار دیا جائے، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں میں آپ کے اوپر غور و فکر کرتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ بھی نبی کے خلاف ہیں، نبی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ کو بھی قتل کر دیا جائے، آپ کو بھی قتل کرنا ضروری ہے، آپ کو بھی مار دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے آپ بھی تو خلاف ہیں، آپ بھی تو خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ بھی تو نبی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہے ہیں، نبی کے بارے میں آپ نے کہہ رہے ہیں۔ آئیے دیکھیں، غور و فکر کریں۔ نپور شرما نے کہا کہ نبی عیاش ہے، اس کو مار دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو دنیا سے مٹا دیا جائے، لیکن مسلمانوں نے اپنے اوپر کبھی غور و فکر نہیں کیا کہ مسلمانوں کے نوجوان شرابوں کے اڈے میں بیٹھتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ نافرمانی نہیں ہے؟ مسلمانوں کے نوجوان نماز سے دور ہے، کیا نافرمانی نہیں ہے؟ مسلمانوں کے نوجوان قرآن سے دور ہے، کہ نافرمانی نہیں ہے؟ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، تو اگر یہ رسول کی نافرمانی نہیں ہے، رسول نے حکم دیا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، آج مسلمان کے نوجوان جتنے بھی نوجوان ہیں وہ بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا، اے نوجوانوں، جب عمر 10 سال ہو جائے تو تم نماز پڑھو، لیکن آج نوجوان نماز نہیں پڑھ رہے، آج مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ اس کو دنیا میں رکھنا کیا کیا جائے؟ اس کو رکھیا قتل کر دیا جائے؟ یہ بھی تو نافرمانی میں اتر آئے ہے، اس نے بھی تو نافرمانی کی، اس نے بھی تو نبی کی بتائے باتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم شراب مت پیو، مسلمان شراب پی رہے ہیں یا نہیں؟ حقیقت بتائیے، مسلمان بھی شراب پی رہے ہیں، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، روکا ہے کہ تم شراب مت پیو، اب مسلمان بھی پی رہے ہیں، یہ بھی تو خلاف ورزی ہے، یہ بھی تو نبی کی بتائی باتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے، یہ بھی تو الٹے ہیں، اس کو بھی تو قتل کر دیا جائے، اس مسلمان کو بھی تو دنیا سے مار دیا جائے۔ اب ایسی باتیں کہی جائے تو مسلمان بھی کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ خرابیاں ہیں کہ لیکن مسلمان اپنے اوپر یہ کبھی غور و فکر نہیں کرتے ہیں، یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ کس راستے پر کھڑے ہیں، اور آج جو ظالم حکمراں مسلط ہے تو کیوں ہے؟ آج جو ظالم حکمراں مسلط ہے تو کیوں ہے؟ تو آئیے اس بات پر غور و فکر کیجئے کہ نبی کی نافرمانی کرنے والوں کا سزا کیا ہے۔ آئیے اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، نبی کے زمانے میں کندھا صحابی رہتے تھے، نابینا صحابی رہتے تھے، جو دونوں آنکھوں سے معذور اور نابینا تھے، یعنی وہ نابینا صحابی رسول جو قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، یعنی وہ قرآن کی باتوں پر صحابی رسول عمل کیا کرتے تھے، لیکن وہ صحابی رسول تھے جو پکے سچے رسول تھے، جو دین پر عمل کرتے تھے، لیکن ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں بیٹے خوبصورت و حسین و جمیل تھے، لیکن آئیے ذرا غور کیجئے، یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے، اس کے گھر میں ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ بچے بھی خوبصورت ہیں، اور ان کی ایک بیوی تھی، بیوی بھی بہت پیار کیا کرتے تھے، ان کی بیوی بھی ان سے بہت پیار کیا کرتی تھی، لیکن ان کی بیوی کے اندر ایک خرابی تھی۔ غور و فکر کیجئے گا، حدیث کو دیکھیے، ان کی بیوی کے اندر خرابی کیا ہے؟ ان کی بیوی کبھی کبھار نبی کو گالی دیا کرتی تھی۔ آج جو گالی دے رہے ہیں نا، آج جو مسلمان نبی کی نافرمانی کر رہے ہیں، یہ بھی صحابی رسول کی بیوی ہے،
یہ بھی صحابی رسول کی بیوی ہے، وہ نبی کو گالی دیا کرتی تھی۔ ایک دن کی بات ہے کہ ایک جگہ پر اس کا شوہر بھی بیٹھے ہیں اور تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ دونوں بچے بھی سوئے ہوئے ہیں، اور ان کی بیوی نبی کو گالی دے رہے ہیں، نبی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے، نبی کو گالی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس نبی کو جب گالی دینا شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے گالی دیا تو اللہ کے رسول کے بارے میں برا بھلا کہا تو وہ نابینا صحابی رسول برداشت نہ کر سکا، حتیٰ کہ اس حد تک گزر گئے، اس نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا، اس کو دنیا سے مٹا دیا، اس کو دنیا سے رجم کر دیا، دنیا سے اس کو ختم کر دیا۔ اور صبح ہونے کے بعد جب فجر کی نماز پڑھی گئی تو چاروں طرف یہ بات پھیل گئی ہے کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص کی بیویوں کو کس نے قتل کر دیا ہے، اور وہ صحابی رسول ہے اور وندہ ہے، نابینا ہے، ان کی بیوی کو کس نے قتل کر دیا ہے۔ چاروں طرف یہ بات پھیلی ہوئی ہے، لوگوں نے تعجب کیا کہ اس کی بیوی کو کس نے قتل کیا ہے، لیکن مجمع لگی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس بھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آ کر پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا، کس نے قتل کیا، معلوم ہوا، معلوم چلا، پتہ چلا؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، وہ اندھا صحابی رسول ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ اندھا صحابی رسول لڑکھڑاتے ہوئے نبی کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، تعجب کیا کہ تم نے قتل کر دیا اپنی بیوی کو، کس لیے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میری بیوی بہت خوبصورت تھی اور میں بہت چاہتا بھی تھا، میں بہت پیار کرتا تھا، لیکن میری بیوی کے اندر خرابی تھی کہ کبھی کبھار میری بیوی نبی کو گالی دیا کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کو مار دیا، اس لیے میں نے اس کو ختم کر دیا، اس لیے میں نے اس کو دنیا سے مٹا دیا۔ اب اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا ہے، اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے اس پر غور کیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس عورت کی خون ہدر ہے، وہ برباد ہے، وہ تباہ ہے، جو نبی کو گالی دے اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، جو نبی کے بارے میں برا بھلا کہے۔ تو نبی کے گالی دینے والوں کا سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے، اس کو مار دیا جائے۔ لیکن نبی نے جو ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہا، نبی نے جو ہمیں قرآن تلاوت کرنے کے لیے کہا، نبی نے جو کہا کہ تم دین پر عمل کرو، شراب سے باز آ جاؤ، ان چیزوں سے دور رہو، ہم جو ان چیزوں کا عادی ہے تو ہمارے ساتھ کس طریقے سے سلوک کیا جائے۔ آئیے اور ایک حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان اور یہودی کے درمیان لڑائی ہوئی، باتیں ہوئی، بحث ہوئی، دونوں نے کہنے لگا، جو یہودی تھے وہ کہہ رہا ہے کہ چلو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، جو مسلمان تھے، مسلمان اصل میں منافق تھے، منافق کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ جو مشرکینوں سے بھی مل کر رہتے تھے اور نبی کے پاس جب آیا کرتے تھے تو نبی سے بھی کہتے تھے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ ہوں، اب ڈریے مت، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، جب جو چاہے کہیے میں حاضر ہوں، اس وقت میں حاضر ہوں۔ لیکن چھپکے سے جب کافروں سے ملتے تھے تو کہتے تھے ارے میں ان لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اصل میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ منافق، وہ مسلمان منافق تھے۔ مسلمان کہنے لگا یہودی سے کہ چلو تمہارے مالک بادشاہوں کے پاس چلتے ہیں، یعنی کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ یہودی کو معلوم تھا، اس بات کی علم تھی کہ وہ جو کعب بن اشرف ہے یہ بہت غدار ہے، جس طریقے سے آج پیسے لے کر وچار کو اور بہت ساری چیزوں کو پلٹ دیتے ہیں، پیسہ دے دیا اس نے فیصلے کو ادھر سے ادھر کر دیتے ہیں۔ کعب بن اشرف بھی ایسے ہی کرتے تھے اور یہودی کو معلوم تھا، اس بات کی علم تھی، اس لیے اس نے منع کر دیا کہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی جاؤں گا۔ یہ یہودی کا کہنا ہے اور مسلمان کہہ رہا ہے کہ نہیں اسی کے پاس چلو۔ کس کے پاس؟ کعب بن اشرف کے پاس۔ لیکن یہ مسلمان تھے جو منافق تھے، مجبوراً اسے کہنا پڑا ٹھیک ہے تم چلو۔ یہ دونوں نکل گئے، کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ایسے ایسے معاملہ ہے، ایسی بات ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول کیا کیا جائے آپ مجھے بتائیے کہ اس معاملے پر کیا کروں، آپ بتائیے ذرا۔
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو ساری باتیں سننے کے بعد جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ یہودی کی طرف ہوا. غور سے سنیے گا, وہ فیصلہ یہودی کی طرف, حق کی بات جو ہوئی یہودی کی طرف اللہ کے رسول نے کر دیا کہ یہ فیصلہ اس طرف ہے, یہودی کی طرف ہے. مسلمان ناراض ہوئے لیکن کچھ بول نہیں پائے کہ اللہ کے رسول ہے. باہر نکل آئے, گھر سے باہر نکل آئے, اور آنے کے بعد وہ چیخ پڑے کہنے لگا کہ ارے محمد بھی تو انسان ہے, ان سے بھی تو غلطیاں ہو سکتی ہے, ایک کام کرو چھوڑو ان سب باتوں کو, اور اسی راستے میں عمر کا بھی گھر ہے, اس سے بھی اس بات کا فیصلہ کرواتے ہیں. چلو عمر سے ملتے ہیں اور ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. آئیے اب اس حدیث کا منظر اب دیکھیے. ہم نے بہت ساری باتیں سن لی, ہم نے قرآن و حدیث کی باتیں بھی سن لی, لیکن جو اب اصل باتیں, جو قیمتی باتیں, اب ان پر غور کیجئے کہ وہ یہودی اور مسلمان دونوں اس شخص کے پاس, یعنی اس کے پاس پہنچے, عمر فاروق کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آؤ بیٹھیے, استقبال کیا, کیا یہ آپ کے لیے تو جگہ ہے, آئیے بیٹھیے, بیٹھنے کے لیے بھی جگہ ہے, کیا بات ہے مجھے بتائیے. وہ یہودی کہنے لگا ایسی بات ہے کہ اس بات کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں, اور اس سے پہلے آپ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی گئے تھے, لیکن اس نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ میرے حق میں, لیکن وہ انکار ہے, وہ نہ کہہ رہا ہے, یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائیوں, پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. پھر اصل میں بات یہ ہوئی کہ چلو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بات ہوئی تو عمر فاروق نے کہا کہ تم رسول کے پاس سے آ رہے ہو, تم نبی کے پاس سے آ رہے ہو, کیا بات ہے, نبی کے پاس سے تم ابھی لوٹ کر آ رہے ہو. تو چلو میں ایک بات کہتا ہوں, سنو, اگر تم رسول کے پاس سے آ رہے ہو تو میں تمہیں سزا بتاتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر گئے, اور جانے کے بعد باہر آئے اور تلوار سے اس مسلمانوں کے گردان کو ختم کر دیا, دھڑ سے سر کو تن سے جدا کر دیا, اور کہہ دیا, اعلان کر دیا باہر میں کہ ایسے انسان کے جینے کے لیے کوئی حق نہیں جو نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے, جو رسول نے اسے حکم دیا ہے کہ تم ان چیزوں پر عمل کرو. اگر وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے, وہ جی نہیں سکتا ہے. رسول نے اسے بتایا کہ تم عمل کرو, اگر وہ عمل نہیں کر رہا ہے تو اس کو مار دیا جائے, اس کو ختم کر دیا جائے. وہ انسان ہے ہی نہیں کہ جو انسان رسول کی باتوں پر عمل نہ کرے, جو انسان قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل نہ کرے, وہ انسان نہیں ہے, وہ تو بدماش ہے, مسلمان ہی نہیں ہے, وہ کافروں میں ہے, وہ منافق ہے, اس لیے اس کو مار دیا جائے. میرے بھائیوں, تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول کی ہر ایک باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا کہا, اللہ کے رسول نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ لوگوں تم دو چیزوں پر عمل کرنا. دو چیز کیا ہے کہ کتاب یعنی قرآن کو تم تھامے